السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ آپ بھی کبھی کبھی رات کو لیٹتے ہو گے اور لیٹے لیٹے فیوچر کی ٹینشن میں پہنچ جاتے ہو اور یہ سوچتے رہتے ہو کہ میں مستقبل میں فیوچر میں کچھ کر نہ سکا تو کیا ہوگا، سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر یہ زندگی ویسی نہ بنی جیسی میں بنانا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا۔ تو مبارک ہو، آپ کو اوور تھنکنگ ہے۔ اچھا، یہ سب ایک اوور تھنکنگ ہے اور یہ اوور تھنکنگ بہت خوفناک چیز ہے۔ فیوچر کی اور سب سے زیادہ فیوچر کی ٹینشن میں اوور تھنکنگ ہوتی ہے۔ دوڑ میں ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ہیں ہم کسی مستقبل کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ اس دور میں ہم بہت آگے جانے کی کوشش میں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں پل بھر میں ہو جائیں اور یہ وقت نہ لگے۔ وقت تو لگتا ہے۔ چلیں بات کرتے ہیں اوور تھنکنگ کے اوپر۔ تو اوور تھنکنگ ہے کیا؟ جب آپ کسی بھی بات کو بار بار سوچتے رہتے ہو، اس کو ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے یا جو ہونا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہو، اسے اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ یہ سوچ کے، اور جو ہم ان چیزوں کو سوچنے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خوف، ڈر اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس چیز پر غم کر رہا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں، تو وہ اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ مطلب مستقبل کیسا ہوگا یہ کون کہتا ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ میں بزنس کرنے میں اپنا 100% دوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں محنت کا پھل دوں گا، لیکن کیا پتا وہ بزنس چلے نہ چلے، کہ مستقبل ہے۔ 100% تو ہمیں تو نہیں نہ پتا کہ وہ چلے گا۔ ہمیں اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان اپنے اور اللہ کے سپرد، مطلب جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور اسے فیوچر کی ٹینشن نہیں ہوتی، اور اسے پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ بہتر کرے گا۔ تو دوستو، ہم آج کل جو ہمارے اندر ایک آئی ہوئی ہے نا کہ فیوچر کیسا ہوگا، فیوچر کیسے بنے گا اور فیوچر یہ ہوگا۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا، اب ہم ٹک ٹاک کھولتے ہیں تو ہر دوسرا بندہ ایک موٹیویشن بن کے یا کچھ بتانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کرو، ایسے کرنا چاہیے، اور ایسے کر کے تم ایسے بن جاؤ گے اور تمہارا فیوچر سیٹ ہو جائے گا۔ تمہارے لیے تمہیں روڈ میپ دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ پلان نہیں بنانے چاہیے، پلان بناؤ، پلان پہ کام کرو، اور وہ کیسا ہوگا وہ ڈپینڈ آن وقت، کام۔ جب وہ آئے گا وقت، فیوچر آئے گا تب۔ ہم فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، اب کل صبح میں اٹھوں نا تو کسی کو کیا پتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف اس سے دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اگر میرا خواب پورا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور شیطان تمہیں فکر سے ڈراتا ہے اور اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی ڈر ہمیشہ شیطان دلاتا ہے اور امید ہمیشہ اللہ دیتا ہے۔ یہ چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا۔ تو ہمیں پھر ڈر کس چیز کا؟ سب سے پہلے جو اسلام کہتا ہے ہمیں کہتا ہے اسلام کی یقین کرو، یقین رکھو کہ تمہاری قسمت لکھ جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یقین رکھو کہ تمہاری قسمت لکھی جا چکی ہے۔ صبر کرو کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور دعا کرو تو بات تمہاری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو دل سے دعا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرتے ہو جیسے کرنا چاہیے تو تمہیں رزق اس طرح ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ دیکھو، یہ بات تو ہے۔ اب یہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بک میں لکھا ہوا تھا، تو اس میں لکھا ہوتا کہ اگر تمہارے پاس ایک دن کا کھانا اور تمہارے سر پہ چھت ہے تو تم اس دن کے بادشاہ ہو۔ تو یقین بادشاہ ہیں ہم۔ اچھا، یہ توکل، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، کمپلیٹ ٹرسٹ ہونا چاہیے انسان کا۔ جب دل اللہ پر یقین رکھتا ہے تو دماغ اوور تھنکنگ کرتا ہی نہیں ہے، چھوڑ ہی دیتا ہے اوور تھنکنگ اس کو۔ اسلامی انداز میں اوور تھنکنگ کیسے روکتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔
نماز، ہر نماز کے بعد 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ جتنا بھی وقت آپ دے سکتے ہو شکر کریا کرو جن چیزوں کو ملی ہوئی ہیں. اب ہم کسی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، میں پیدل ہوں تو میں بائک والے کو دیکھوں گا، بائک والا گاڑی والے کو دیکھے گا، گاڑی والا اس سے بڑی گاڑی والے کو دیکھے گا. شکر پڑا کرو پہلے جو چیز تمہیں ملی ہے. تم چل سکتے ہو شکر، دیکھ سکتے ہو اس کا بھی شکر، اور الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ جو ہے نا وہ تمہیں پریزنٹ میں رکھتا ہے. فیوچر پاسٹ سے نکال کے پریزنٹ میں تم اس وقت جہاں ہو وہاں رکھتا ہے. اور دعا کرنی چاہیے. جو دعا ہے وہ غم اور فکر نہ دیتی ہے. قرآن کی خاص اگر تم سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن پڑھا کرو، اس سے خوف کم ہوتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کر لو، لکھایا کرو جو کچھ تمہارے دل میں آئے، جو مطلب تمہاری اوور تھنکنگ میں آتا ہے تم اسے لکھ دیا کرو اور کہا کرو کہ یہ سب اللہ کے سپورٹ جو دو ڈر ہے تمہیں، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور یاد رکھو تمہارا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمہارا خوف میں نہیں ہے. جو چیز تمہیں چھوڑنی ہے وہ کنٹرول کی خواہش ہے. اللہ فرماتا ہے جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہی اس کے لیے کافی ہے. تو بس اللہ پر بھروسہ کرو اور تھنکنگ چھوڑو اور اپنے دل کو کہو میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. اور یہ سب سے اچھی چیز ہے. باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر بھی شکریہ، اگر کوئی بات بری لگی ہے تو کمنٹ میں مجھے آپ بتاؤ، اور I'm sorry. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.